بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ آپ کی تندرستی ہی آپ کی حقیقی اور سب سے وفادار دوست ہے، کیونکہ اگر صحت ساتھ چھوڑ دے تو انسان اپنے پیاروں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ انسانی جسم ان اشیاء سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ ان وسوسوں، وہموں اور فکروں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر گھلاتی رہتی ہے۔ جو شخص ایک ہی سانس میں پانی پینے کی عادت رکھتا ہے وہ مزاج کا جلد باز ہوتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ رات کو موزے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کی طوالت کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اس سے مکمل گریز کریں۔ ہمیشہ پانی کو دیکھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پیا کریں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ وہ افراد جو ایک بات کو دوبارہ سننا گوارا نہیں کرتے وہ دراصل اپنی زندگی سے بیزار اور اکتا چکے ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو غیر معمولی اور بلا وجہ غصہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ اسے اندرونی طور پر کوئی ڈر یا خاموش بیماری کھا رہی ہے۔ آنکھوں کا بار بار پھڑکنا اعصابی تناؤ اور ذہنی پریشانی کی علامت ہے۔ پنڈلیوں میں مسلسل رہنے والا درد خون کی گردش میں رکاوٹ اور شریانوں میں خون جمنے کا واضح اشارہ ہے۔ سینے کی جکڑن اس بات کی دلیل ہے کہ دل صحیح طریقے سے خون پمپ نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر بغیر کسی ظاہری وجہ کے وزن تیزی سے گرنے لگے تو جان لے کہ آپ کا نظام انہضام اور میٹابولزم بگڑ چکا ہے۔ ہر وقت کی تھکاوٹ خون میں ہیموگلوبن کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ جلد پر نمودار ہونے والے سفید دھبے جسم میں وٹامن ڈی کی قلت کی نشانی ہے۔ رات کے وقت کھانسی کا بڑھ جانا پھیپھڑوں میں بلغم کے اجتماع کی علامت ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں درد ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہونا خون کے گاڑھا ہونے کی علامت ہے۔ پیشاب کی تیزابیت جسم میں کسی پوشیدہ انفیکشن کا پتہ دیتی ہے۔ پیٹ کا مستقل پھولنا آنتوں میں گیس اور بدہضمی کی علامت ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا یا تارے نظر آنا لو بلڈ پریشر کی نشانی ہے۔ سونگھنے کی جس کا کمزور ہونا دماغی نسوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہونٹوں کے کناروں کا پھٹنا جسم میں آئرن اور فولاد کی کمی کا اشارہ ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو شخص ہر وقت اپنی انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ کانوں میں سائیں سائیں یا گھنٹیاں بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ ناک کی نوک پر دانوں کا نکلنا ہارمونز کے عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ رات کو تلوؤں میں جلن محسوس ہونا خون کی ناقص گردش کی نشانی ہے۔ پھٹوں کا کھنچاؤ اور اکڑن جسم میں پوٹاشیم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا زیادہ سرخ ہونا جگر کی گرمی کی علامت ہے۔ صبح اٹھتے ہی چکر آنا لو بلڈ پریشر اور جسمانی کمزوری کی نشانی ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دماغ کو مطلوبہ غذائیت نہیں مل رہی ہے۔ بھوک کا ختم ہونا سست میٹابولزم کی علامت ہے۔ جلد پر خارش جگر کی خرابی اور خون کی ناپاکی کا اشارہ ہے۔ کھانے کے بعد فوراً تھکن محسوس ہونا ہاضمے کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں وہ شیطانی وسوسوں اور برے خوابوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیشاب کا رنگ گہرا زرد ہونا جسم میں پانی کی شدید کمی کی علامت ہے۔ ہاتھوں کا کپکپانا اعصابی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ سانس کا پھولنا پھیپھڑوں کی کارکردگی میں کمی کی علامت ہے۔ زخموں کا دیر سے بھرنا قوت مدافعت کی کمزوری اور شوگر کا ابتدائی اشارہ ہو سکتا ہے۔ نیند نہ آنا دماغی بے چینی اور پریشانی کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں کھنچاؤ
میگنیشیم کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ پیٹ میں مستقل گیس کھانے کے صحیح طریقے سے ہضم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ایڑیوں کا پھٹنا جسم میں پانی اور نمی کی کمی کی نشانی ہے۔ ناک سے خون بہنا بلند فشار خون یعنی ہائی بی پی کی علامت ہے۔ کمر کی اکڑن ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ سر میں اکثر رہنے والا درد بلڈ پریشر کے بڑھنے کا اشارہ ہے۔ منہ کی مستقل سوجن دل کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا گاڑھے خون کی نشانی ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گردوں کی تھکن اور بے خوابی کو ظاہر کرتے ہیں۔ صبح کے وقت دانتوں کا کھٹا محسوس ہونا جگر کی کمزوری کی علامت ہے۔ بالوں کا تیزی سے گرنا وٹامنز اور بائیوٹین کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ جسم پر سوئیوں کا چبھنا اعصابی خلل یا بعض اوقات منفی اثرات کی علامت ہو سکتا ہے۔ بائیں ہاتھ کے ناخن کا اچانک سیاہ پڑنا صحت کی شدید خرابی اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ زبان پر چھالے کمر کی ہڈی کی کمزوری کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ہچکی کا آنا قبضے کی ابتدائی علامت ہے۔ بیت الخلاء میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کرے، یہ حافظے کو تباہ کرتا ہے اور بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ پیشاب کے دوران جلن یورک ایسڈ کی زیادتی کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں بغیر پسینے کی نمی رہنا تھائرائیڈ کے مسائل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہڈیوں سے کڑاکے نکالنا جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہارمونز کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ناک کے بالوں کا گرنا زنک کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے رال بہنا سانس کے نظام میں رکاوٹ کی علامت ہے۔ پیٹ کے اوپری حصے میں درد معدے کی تیزابیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کھانے کا ذائقہ محسوس نہ ہونا منہ کے بیکٹیریا کی زیادتی کی نشانی ہے۔ ناخنوں کا نیلا پڑنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ آدھے سر کا درد دماغی شریانوں کے سکڑنے کی علامت ہے۔ زیادہ پسینہ آنا جگر کی حدت اور گرمی کی شکایت ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو زنگ لگاتا ہے۔ رات کو گھر میں کچرا نہ چھوڑے کیونکہ یہ جراثیم اور منفی توانائی کا سبب بنتا ہے۔ برتنوں کو رات بھر کھلا چھوڑنا برکت میں کمی اور بیماریوں کا باعث ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے یا تولیے سے رگڑ کر نہ پوچھے، اس سے بھولنے کی عادت پڑ سکتی ہے۔ بزرگوں کی مخلصانہ رائے نوجوان کی طاقت سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا یعنی اوور تھنکنگ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے اس کا پورا نظام زندگی متوازن رہتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کی صفائی کا بہترین نسخہ ہے۔ رات کو سب کو معاف کر کے سونا دل اور دماغ کو سکون دیتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانا جسمانی کمزوری کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے والا شخص روحانی اور جسمانی طور پر توانا رہتا ہے۔ سجدہ کرنا دماغ کی طرف خون کی گردش بڑھاتا اور تناؤ ختم کرتا ہے۔ دوران طعام بات کرنا ہاضمے میں خلل ڈالتا ہے۔ صبح کی دھوپ لینا وٹامن ڈی کا قدرتی اور مفت ذریعہ ہے۔ سادہ پانی کا استعمال آدھی بیماریوں کا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ اور چڑچڑے پن کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دانا اور پرسکون دماغ کی نشانی ہے۔ روزانہ کی ہنسی زندگی میں خوشی اور طوالت لاتی ہے۔ موبائل کا بے جا استعمال دماغی تھکن کا سب سے بڑا سبب ہے۔ مصروف رہنا بیماریوں کے خلاف بہترین ڈھال ہے۔ ہلدی والا گرم دودھ جسم کے زہریلے مادوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ روزانہ 1 سیب ڈاکٹر سے دوری کی ضمانت ہے۔ پرہیز ہمیشہ علاج سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ نہار منہ لیموں پانی
میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ وضو کی برکت سے چہرے پر نور اور ذہن میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ مسواک کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور دل و دماغ کی صحت کے لیے بہترین بھی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا سنت اور طب دونوں کے لحاظ سے مفید ہے۔ بھوک کے بغیر کھانا بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ چھینک کو روکنا دماغی رگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ کی چہل قدمی دل کی مضبوطی کی دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی قدر نہیں کرتے وہ اپنی صحت سے اس کی قیمت چکاتے ہیں۔ تنہائی پسند لوگ اکثر اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ شور و گل ذہنی سکون کا دشمن ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رزق حلال کمانے والا شخص بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ جسم کی زہریلے مادوں سے صفائی کا بہترین طریقہ ہے۔ خالی پیٹ چائے معدے کے لیے زہر کے مترادف ہے۔ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کا سکون ذہنی تھکن کو زائل کر دیتا ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ہنسنا بڑھاپے کو دور رکھتا ہے۔ والدین کی خدمت دل کو سکون اور جسم کو تندرستی عطا کرتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلاتی ہے جبکہ معاف کر دینا اسے شفا دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے جبکہ گرم پانی بیماریوں کو باہر نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے کا دشمن ہے۔ مناسب ہنسی زخموں کا مرہم ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ شکر گزار انسان کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ وہ کھانا جو سکون دے وہ بہترین دوا ہے۔ وہ گفتگو جو دل جیت لے وہ مرہم سے بہتر ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے خوبصورت بناؤ سنگار ہے۔ میٹھے بول کڑوی دواؤں سے زیادہ اثر دکھاتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی نقاہت کی بنیاد ہے۔ رات کو دیر سے سونا صبح کی برکتوں سے محرومی ہے۔ تلاوت قرآن دماغی خلیوں کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر کی خاموشی دل کی بہترین دوا ہے۔ سادہ خوراک اور سادہ سوچ لمبی زندگی کا راز ہے۔ جسم کی ہر بیماری دراصل روح کی بے چینی کا اظہار ہوتی ہے۔ جذبات کو دبانے والا شخص اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی آہیں اکثر بوجھل دلوں کا پتہ دیتی ہے۔ ذہنی سکون وہ نعمت ہے جو کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ تناؤ وہ خاموش زہر ہیں جو انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو نیت اور نیند دونوں کو درست کریں۔ ہر بیماری کی جڑ بے وقت کھانا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ بر وقت پانی پینا دوا ہے اور بے وقت پینا بیماری ہے۔ جو لوگ دل کی بات دل میں رکھتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ سکون سجدے اور ماں کی دعا میں پوشیدہ ہے۔ گہری نیند ہر دولت مند کو نصیب نہیں ہوتی۔ رات کو رونے والی آنکھیں صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ بانٹنے سے زیادہ معاف کرنے سے ہلکا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زبان کو پسند ہو صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ دل صاف رکھے جسم خود بخود تندرست رہے گا۔ عبادت کے بعد کی نیند شفا بن جاتی ہے۔ نرمی اور خوش اخلاقی دل اور جسم دونوں کو تازگی دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی بھرتی ہے۔ شکر گزار دل بیماریوں سے کوسوں دور رہتا ہے۔ روحانی سکون ہی اصل شفا ہے۔ کسی کو خوشی دینا خود کو تندرست رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مسلسل بہٹے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔ سچی اور میٹھی نیند وہ ہے جو ضمیر کے مطمئن ہونے پر آئے۔ غصہ پی جانا دل کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ دل کو ہلکا اور ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ ہر مرض سے آزاد رہتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے دکھوں کو پالنا بڑی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ صحت کا پہلا اصول اپنی ذات کا احترام اور اس سے محبت کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔